برادران طریقت، اب آپ کے سامنے اپنے خیالات عالیہ سے مستفید کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم المقام حضرت علامہ مولانا محمد منیر عالم ہزاروی صاحب، جو تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ محترم المقام حضرت علامہ مولانا محمد منیر عالم ہزاروی صاحب۔ الحمدللہ علی نوالہ والصلاۃ والسلام علی مظہر جمال۔ سبحان اللہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اور سرکاری کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ اور عالم نفسی نفسی میں ہے ہم نوا، دیکھنا ایسے میں عظمت مصطفیٰ۔ مسکرا کر جو دیکھیں گے صلی اعلیٰ، ہر پریشان کا دل بہل جائے گا۔ بعد الحمد و صلاۃ، زینت مسند صدارت پیر طریقت رابر شریعت حضرت قبلہ پیر شبیر حسین صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ نقشبندیہ پھلکوٹ شریف، محفل میں موجود جمیع علماء کرام، جملہ صاحبزادگان اور بالخصوص حضرت علامہ صاحبزادہ ظہیر احمد صاحب نقشبندی، جمیع سناخادان مصطفیٰ و جملہ حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب اور یہ بابرکت محفل پھلکوٹ شریف کے سالانہ عرس مقدس کی آخری محفل ہے۔ بالفاظ دیگر یوں کہنا چاہوں گا کہ 3 دن سے جو لوگ سفر کی صحبتیں اٹھا کر راستے کی الفتیں برداشت کر کے دور دراز کے سفر طے کرتے ہوئے اپنے گھروں سے دور آ کر ایک خدا کے بندے کے جوار میں بیٹھے ہیں، ان کی جولیاں بھرنے کا وقت آ گیا۔ بات سمجھ آتی جائے تو قافلہ محبت میں شامل ہوتے جائیں، کیونکہ سبحان اللہ کے لیے تو آپ سارا کچھ چھوڑ کے آئے ہیں۔ اور اگر محفل میں بیٹھ کر ہم یہ بھی نہ کہہ سکیں اور یہ بھی ہمارے لیے بوجھ بن جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں آنا رائے گاہ چلا جائے گا۔
اللہ کے ذکر کے لیے آنے والوں کوئی بات اچھی لگے تو اللہ کا ذکر کرتے جاؤ، میں اور کچھ نہیں کہتا۔ آج 3 دن کی کلفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، سفر و حضر کے اتار چڑھاؤ، آج ان کا نتیجہ مرتب ہونے والا ہے، اس لیے کہ میرے رب کو وہ جگہ اتنی بھلی لگتی ہیں۔ آخر تک ذرا ایک دفعہ اپنی بولی بولو، میرے کہنے پہ جو بولی بولی جائے گی وہ اور ہے، جو اپنے آپ کہنے سے کہو گے نا اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اجنبی بن کے نہیں، مانوس ماحول میں بیٹھے اللہ والوں کے پاس۔ یاد رکھنا، میرا جملہ سمجھے، پھر میں کچھ آگے 2-4 باتیں کروں گا۔ جہاں خدا کے بندے بیٹھ جائیں، جہاں سے خدا کے بندے گزر جائیں، جہاں کچھ دیر کے لیے ٹھیکی لگا لیں، جہاں کچھ دیر کے لیے سستا لیں۔ ابھی میں نے یہ بات نہیں کی کہ جہاں ہمیشہ کے لیے لیٹ جائیں، ابھی میں صرف اشارے دے رہا ہوں۔ جہاں بیٹھ جائیں، جہاں سے گزر جائیں، جہاں وہ کچھ دیر کے لیے سستانے کے لیے بیٹھ جائیں، میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، بندہ رب کا خلیل ہونا، بندہ رب کا خلیل ہونا، کسی پتھر پہ ہی کچھ دیر کیوں نہ کھڑا ہو جائے۔ یہ پتھر کوئی مختلف پتھر نہیں ہے، یہ بھی پتھر ہے۔ ارے بھیا، رب کا سنگی ہونا بنیادی طور پر ضروری ہے، چاہے اس سنگی کی نسبت انبیاء کے گروہ سے ہو یا اس تعلق والے کی نسبت اولیاء کے گروہ سے ہو، لیکن سنگت بنیاد ہے۔ میری اٹھن اس جملے پہ، اگر نبی ہے تب یا ولی ہے تب اللہ کا ہونا بنیاد ہے، خدا کا ہونا بنیاد ہے۔ اگر ایک خلیل نبی ہو کر، جد انبیاء ہو کر، جد مصطفیٰ ہو کر، میں کہنا چاہوں گا اگر چند گھڑیاں ایک پتھر پہ کھڑا ہو جائے، ذرا مستی ہونی چاہیے، ذکر کی مستی اپنی ہوتی ہے، وہ بے مستوں کو بھی مست بنا دیتی ہے۔ آپ تو آئے ہوئے ہی ذکر کے لیے، میں تو آج کا نہیں، میں تو اپنی پیدائش کے ساتھ سے اس آستانے سے لو لگائے بیٹھا ہوں۔ میں تو سمجھتا ہوں یہاں جو آتا ہے اس کا کوئی اور مقصد ہوتا ہی نہیں ہے، وہ جب گھر سے چلتا ہے تو کہتا ہے میں ذکر والوں کی بستی میں جا رہا ہوں۔ اگر آپ کا مطمع نظر یہی ہے تو پھر میری بات کڑوی نہیں، میٹھی لگنی چاہیے۔ اگر میں ذکر کا کہوں تو میٹھی لگنی چاہیے۔ اگر اللہ کا خلیل ہو، جد الانبیاء ہو، جد مصطفیٰ ہو، چند گھڑیوں کے لیے کسی پتھر پہ کھڑا ہو جائے اور پتھر کو ہوش آ جائے، اب پتہ نہیں آپ کو جملہ سمجھ آیا نہیں آیا۔ ہر کوئی نہ پتھر کو ہوش دلا سکتا ہے، نہ کسی کے دلانے سے ہوش آ سکتا ہے، پر جب کسی پتھر پہ، دل والے پتھر پہ، کسی پتھر پہ اور دل والے پتھر پہ کسی رب کے بندے کا دل آ جائے نا، کسی رب کے بندے کا دل آ جائے، وہ پتھر بھی اس کے قدموں کے لیے اتنا موم ہو جاتا ہے، وہ پتھر اس کے قدموں کے لیے اتنی نرمی اختیار کر لیتا ہے کہ خدا کا دوست اوپر کھڑا ہے، پتھر پتھر نہ رہے۔ بڑا وقت پتھر رہا ہے، تجھے ملا کچھ نہیں، آج ذرا خدا کے خلیل کے قدموں کے نیچے موم ہو کے دیکھنا، آج خدا کے سنگی کے قدموں کے نیچے موم بن کے دیکھ، اب نرم ہوا،
جناب خلیل اللہ کے پتھر کے اندر پاؤں دھنسنے شروع ہوئے، ٹخنوں تک پاؤں دھس گئے، نقشے پائے خلیل بنا، نقشے پائے خلیل بنا۔ رب کو وہ خلیل والا پتھر بھی اتنا رفیق ہو گیا، اتنا محبوب ہو گیا، رب نے کہا میرے یار سے وفا کی ہے چاہے چند گھڑیاں ہی کیوں نہیں کی، چند لمحوں کے لیے تو وہ نرم ہوا تھا، آج بھی سخت ہے، اس سے پہلے بھی سخت تھا، لیکن خدا نے کہا نہ ہم پہلے کی سختی دیکھتے ہیں نہ بعد کی سختی دیکھتے ہیں، ہم یاروں کے لیے نرمی کے لمحات دیکھتے ہیں۔ جب کوئی خدا کے بندوں کے لیے نرم ہو جائے نا، یار میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا، اگر خلیل اللہ کے قدموں کے نیچے پتھر نرم ہو جائے تو اس کا یہ مقام ہوتا ہے، کوئی دل والا نرم ہو جائے اس کا کیا مقام ہوتا ہوگا؟ اگر ایک پتھر اتنا نرم ہو جائے، اور کتنا بڑا مقام ملا اس پتھر، میرے رب نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، یہاں کتنے ہیں جو احرام باندھ کے گئے ہوں گے، جہاں کتنے ہیں جنہوں نے کعبے کے چکر لگائے ہوں گے، لیکن 7 چکر پورے کرنے کے بعد دل کھنچتا ہے، طبیعتیں مائل ہوتی ہیں، انائیں قتل ہوتی ہیں، خواہشات کو روندا جاتا ہے، اور ہر بڑے سے بڑا موحد، پتہ نہیں جملہ آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے، کیونکہ زیادہ گرہ کو کھولنے کا وقت نہیں ہوتا، اشارات لے لو، بڑے سے بڑا موحد بھی کہتا ہے جدھر ابراہیم کے قدم لگے ہیں نا، جدھر جناب ابراہیم خلیل اللہ کے قدم لگے ہیں، مولویوں آ جاؤ، پیروں آ جاؤ، شیوخ الحدیث آ جاؤ، شیوخ القرآن آ جاؤ، محققین و مدققین و مفسرین آ جاؤ، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں پر مقام ابراہیم پر پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں پر مقام، میں نے کہا حرم میں کیوں نہیں پڑھتے؟ دوسری طرف جا کے پڑھو سارا حرم، میرے رب نے کہا نہیں، ساڑھے 11 واسطے جڑا اپنا سینہ نرم کر لے، یار آپ سب کو میرا یہ جملہ آپ سب کے لیے میں کہہ گیا ہوں، کیا آپ سینہ تنگ کر کے آئے؟ کیا آپ سینے میں نرمی پیدا کر کے نہیں آئے؟ گھر نہیں چھوڑا جاتا جب تک سینہ نرم نہ ہو، سفر کی کلفتیں نہیں اٹھائی جاتی جب تک سینہ نرم نہ ہو، اگر پتھر نرم ہو جائے خدا کے بندوں کے لیے تو میرے رب نے کہا قیامت قائم ہو جائے گی، اے پتھر اپنے مقدر پہ ناز کر، اگر تو نرم ہو گیا ہے، اگر تو نرم ہو گیا ہے تو تیرے لیے یہ اعلان ہے قیامت کی صبح تک کہ امام الانبیاء بھی مقام ابراہیم پر آئیں گے نا، طواف کے بعد آئیں گے نا، تو وہ بھی سجدہ کریں گے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، لیکن میں پیران عظام کو مخاطب کر کے اور بالخصوص علامہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب کو مخاطب کر کے یہ جملہ کہنا چاہوں گا، اگر پتھر نرم ہو جائے نا تو اسے کعبے میں گاڑ دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی یار نرم ہو جائے تو اسے مدینے والے کے ساتھ لٹا دیا جاتا ہے۔ نہیں میں پھر جملہ دہراؤں، میں جملہ پھر دہراؤں گا، میں دیکھوں گا میرا پیغام کہاں تک گیا، میرا پیغام کہاں تک گیا۔ اگر پتھر کا سینہ نرم ہو جائے تو کعبے کے سین میں گاڑ دیا جاتا ہے، جانے والے وہاں سجدہ کرتے ہیں، اور اگر کسی بندے کا دل نرم ہو جائے اسے صدیق و فاروق بنا کر، ایک دفعہ میں نام دہراؤں گا، نام آنے پہ ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ اگر
تو مقام ابراہیم بنتا ہے. بھلے مولوی جائے تو وہاں نفل پڑھتا ہے، پیر جائے تو نفل پڑھتا ہے، بڑے سے بڑا متقی پرہیزگار شب زندہ دار جائے تو نفل پڑھتا ہے، اور مدینے والے کے روزے پہ جاؤ ذرا ذوق کی بات کر رہے ہیں. نہ بے ذوقہ ہوں نہ بے ذوقوں میں بات کرنے کی عادت ہے، اور یہاں سے تو ذوق پٹتا ہے، یہاں سے تو بھر بھر کے ذوق جھولیاں واپس کیا جاتا ہے. اب سن، اگر کعبے میں گڑے تو دو دو نفل پڑھتے ہیں، لیکن اگر حضور کے پہلو میں آ کے کوئی لیٹ جائے نا تو پھر آسمان سے 70,000 سبو آتے. میں ایک جملہ بڑا نازک سا جملہ کہنے لگا ہوں، خدا جانے کتنی طبیعتوں کو راس آئے. ضروری نہیں ہے ہر قیمتی چیز ہر بندے کو راس آتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر قیمتی چیز ہر بندے کو راس آتی ہو اور ہر عمدہ چیز ہر معدہ قبول کرتا ہو، ضروری نہیں ہے. لیکن جملہ میرا سننا، اگر کوئی حضور کے لیے نرم ہو جائے نا، حضور اس کے لیے اپنے پہلو میں جگہ بناتے ہیں، پھر 70,000 صبح کو آتے ہیں، پھر 70,000 شام کو آتے ہیں. نال رہو نال کلا نہ کرو ماں، میں اکیلا نہیں، میں یہاں سے کمک لینے کے لیے آتا ہوں. جب بھی آتا ہوں میں یہاں سے بہت بڑی فوج اپنے ساتھ لینے کے لیے آتا ہوں. یہ ذرا اکیلے کر کے مجھے تقریر نہ کراؤ. لیکن سننا، حضور نے اپنے پہلو میں رکھا، کہا ابو بکر 70,000 صبح جو آتے ہیں نا، عمر جو 70,000 شام کو بھی آتے ہیں نا، وہ جب مجھے سلام کرتے ہیں یار، جن کو مقدر میں وہ حاضری ہو گئی ہے سو ہو گئی ہے، اور اللہ کرے سب جائیں، اللہ کرے سب جائیں، سب عازم مدینہ و مکہ ہو جائیں. ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے، اصل الوصول حاضری اس پاک در کی ہے. حج ہم کرتے ہیں لیکن یہ مدینے والے کے صدقے میں کرتے ہیں، عمرے ہم کرتے ہیں لیکن حضور کے صدقے میں کرتے ہیں. لیکن ایک جملہ سننا، آج جو حضور کے ساتھ لیٹے ہیں ان کو آسمان والے بھی سلام کرتے ہیں، زمین والے بھی سلام کرتے ہیں، صبح والے بھی شام والے بھی سلام کرتے ہیں، شرق و غرب والے سلام کرتے ہیں. میں نے کہا کچھ کونوں کھجروں سے آوازیں آتی ہیں، میں نے کہا واویلا کرنے والوں کو واویلا. یہ جملہ میرا بڑا نازک ہے لیکن ایک آستانے سے پیغام دے رہا کیونکہ اہل سنت ہوں. جملہ میرا بڑا نازک ہے لیکن ایک آستانے سے پیغام دے رہا ہوں، اور آستانے چشمے ہوتے ہیں فیض اور ہدایت کے، جہاں سے اس طرح کے چشمے پھوٹتے ہیں. جملہ سن، میں نے کہا کچھ کونوں سے آوازیں آتی ہیں، کچھ کی توپوں کا رخ ابو بکر کی طرف ہوتا ہے. کوئی پیغام لینا چاہ رہے ہیں نا، میرا پیغام ہے نا، ذرا جھولی کھلی رکھے، طبیعت اشاج بشاج رکھے. کچھ توپیں سیدھی ہوتی ہیں ابو بکر کی طرف، کچھ تیروں کا رخ ہوتا ہے مراد مصطفیٰ کی طرف. کوئی یہاں چوں چرا کرتا ہے، کوئی وہاں چوں چرا کرتا ہے. میں نے کہا یہ واویلا بہت کرتے ہیں. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، مجھے کسی اہل محمد حضرت پیر شبیر حسین صاحب جیسے کسی درویش کی آواز آئی، جیسی آوازیں آتی ہیں آنے دو مولانا، جیسی آوازیں آتی ہیں آنے دو. کتوں کے بھونکنے کی آوازیں وہاں نہیں جاتی جہاں ابو بکر و عمر ہے، وہاں صرف درود و سلام جاتا ہے. اگر پتھر نرم ہو جائے مقام ابراہیم بنتا ہے، بندہ نرم ہو جائے تو ابو بکر عمر بنتا ہے. اور میں علی وجہ البصیرت اور پوری ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، کعبے سے وہ جگہ افضل ہے جہاں مدینے والا لیتا ہے.
عرش سے بھی وہ افضل ہے جہاں حضور تشریف فرما ہے، اس لیے کہ کعبہ تجلیات الہیہ کا مرکز ہے، اللہ وہاں نہیں رہتا، اللہ سے کوئی جگہ خالی بھی نہیں ہے، پر کہیں وہ سماتا بھی نہیں ہے۔ جو اللہ کعبے میں ہوتا ہے وہ مدینے میں ہوتا ہے، جو مدینے میں ہوتا ہے وہ مناؤ مزدلفہ میں ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا جدھر ابو بکر و عمر ہوتے ہیں وہاں مدینے والا مجسم ہوتا ہے۔ یہی وجہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمانوں پہ عبادت میں مصروف ہے اور قرب قیامت میں وہ زمین پر آئیں گے۔ کیا علماء یہ کہیں گے نہیں کہ وہ وہاں اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کے بعد بندے کا سٹیٹس، مقام اور پروٹوکول بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ میں نے کہا مولا ان کو اوپر والے آسمان سے چوتھے سے پانچویں پر، پانچویں سے چھٹے یا چھٹے سے ساتویں پر لے جاتا۔ آواز آئی عقل کے ناخن لے، ہمیں ان کو وہاں لے کے جانا ہے جو جگہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے، اور جناب عیسیٰ روح اللہ کا مدفن بننے والا ہے میرے آقا کریم کا روضہ انور۔ اس لیے اگر اللہ کا نبی پتھر پہ کھڑا ہو جائے تو وہ مقام ابراہیم بنتا ہے، اور اگر کوئی ولیہ پتھر پہ نہیں، پتھر پہ نہیں، پتھروں پہ، چھوٹے سے ٹیلے پہ نہیں، پہاڑی پہ، کبھی صفا پہ کبھی مروہ، کبھی صفا پر کوئی کبھی مروہ پر۔ میں نے کہا ابراہیم خلیل اللہ ٹھہرے، جد الانبیاء ٹھہرے، جد مصطفیٰ ٹھہرے، اللہ کے خلیل، اللہ کے نبی اور رسول ٹھہرے، پر ہاجرہ تو اللہ کی ولیہ ہے، ہاجرہ تو اللہ کی ولیہ ہے۔ رب نے کہا ان الصفا والمروۃ، بولو بولو۔ میرا سوال یہ ہے، ہاجرہ کا مزار صفا پر ہے؟ نہیں۔ مروہ پر ہے؟ نہیں۔ تھی کون؟ بولو۔ صفا مروہ پہ چلنے والی مائی ولیہ تھی، نبیہ نہیں تھی۔ بڑے مجمع میں علماء کا جھرمٹ ہے، میں یہ سوال چھوڑ دیتا ہوں، ولیہ وہاں 7 چکر صرف لگاتی ہے۔ کتنے چکر؟ بولو بولو، کتنے چکر؟ اگر سکولوں میں بچے بھیجتے ہو تب بھی فکر کرو، کالجوں میں بھیجتے ہو تب بھی فکر کرو، مدارس میں بھیجتے ہو تب بھی فکر کرو کہ وہ کیا فکر دے رہے ہیں۔ بالکل کھلے بندوں کہتا ہوں، کہیں ایسی جگہ پہ بچوں کو مت بھیجو جہاں سے اللہ کے ولیوں کی محبت کھینچ کھینچ کر سینے سے نکالی جائے، مت بھیجو۔ اور سن جملہ، اللہ کی ولیہ نے چکر لگا، 7 چکر لگے، صفا سے مروہ سے ملا، صفا اور مروہ پر ملا کر 7 چکر لگے۔ بس اس کے بعد حضرت ہاجرہ کا وہاں سے کام ختم ہو گیا، حضرت ہاجرہ کا وہاں سے کام ختم ہو گیا۔ ولیہ ہاجرہ ابراہیم کی بیوی، اسماعیل کی اماں، میرے کملی والے کی جدہ، میرے کملی والے کی جدہ، جدہ دادی پر ولیہ 7 دفعہ چلی آئی گئی، کام ختم ہو گیا۔ جس کام کے لیے جا رہی تھی وہ پانی اسماعیل کی ایڑیوں میں چمکتا ہوا نظر آیا، پہاڑ چھوڑ دیا، نیچے آ گئی۔ اللہ کے 7 باری آئی گئی ہے، اطراف و اکناف سے پہاڑ کے سفر طے کر کے دور دراز کے کراچی اور لاہور تک، کشمیر تک سے آنے والوں، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ اللہ کی ولیہ نے 7 بار چکر لگایا۔ اللہ نے کہا اس پہاڑ، ولیہ کی ابھی میں بات نہیں کر رہا، میں ولیہ کی بات نہیں کر رہا، میں اس پہاڑی کی بات کر رہا ہوں جس پر ولیہ چلی ہے۔ اللہ نے کہا یہ پہاڑی سٹنے جو بھی نہیں ہو، یہ بلانے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ نے کہا یہ صفا بھی میری نشانی، یہ مروہ بھی میری نشانی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہاجرہ 7 بار چلے
تو وہاں جانے سے مولوی کی توحید نہیں مرتی، وہاں جانے سے بدعت اور شرک نہیں ہوتا۔ تو جہاں قائم الدین پھلکوٹی، جہاں خواجہ فقیر محمد اور جہاں حضرت خواجہ عبدالقیوم پھلکوٹی خود زمین میں لیٹے ہوئے ہیں، وہ زمین کتنی عظمت والی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حاضرین گرامی مرتبت، اس لیے آج لوگ آپ کے دلوں کو ٹٹولتے ہیں، آپ کے دلوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، پر خدا کے بندوں سے کبھی دور نہ ہونا۔ اپنے ماں باپ کی قبر میں بھی جانا، اپنے ماں باپ کی قبور کی زیارت کے لیے بھی جانا، اور جہاں پتہ چل جائے، جہاں تمہاری پہنچ ہو، جہاں تمہارا بس چلے، اتنا پتہ لگ جائے کوئی اللہ والا لیٹا ہوا ہے۔ میں آکھنا ہی چاہنا نتیجے دے طور تے جتھوں لنگ جاون ایڈا مقام ہو جانا ہے اس جائی نہ، جتھے لمے ہی پیر ہے ان اس جائی نہ کہ مقام ہونا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں سے گزر جائیں اتنے رنگ بنا جاتے ہیں، صفا مروہ تے جڑا رنگ بڑے ہو نہ دیہڑ تے نہ رات، نہ صبح تے نہ شام، نہ سردیاں تے نہ گرمیاں، وہ مائی ہے کی لنگ تھی ہے، آج اتھوں لنگنے والے مکنے ہی نہیں۔ تو جہاں خدا کا بندہ لیٹ جائے نا، وہاں سے بھی آپ کے چراغ بجھانے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کے چادریں پھاڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کے قبور کی زیارت کو بدعت کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جہاں خدا کا بندہ لیٹا ہو وہاں خدائی آتی رہتی ہے۔ دوستان گرامی قدر، کہنے کو باتیں بہت ساری ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ خدا کے بندوں سے پیار کرو، اور اللہ کی عزت کی قسم ہے، چاہے مقام ابراہیم، چاہے صفا مروہ ہو، چاہے مینا مزدلفہ ہو، اللہ کیا ہوا میرے ہاں سنگیا جتے تو وٹے مارے نہ منکرے ہیں۔ آنائیں دبا ہوتی ہیں، خواہشات رگڑے میں آتی ہیں نہیں آتی، حج کرنے جا رہے، حج کرنے جا رہے، اور میں کیا کرے حج کا فلسفہ دیتا، تجھے ہر سال کے بعد ولی کا عرس مروڑ ڈالتا ہے۔ میرے رب نے کعبے کے نواح کے اندر، قرب و جوار کے اندر اپنے نبیوں اور ولیوں کی یادوں کو اکٹھا کر کے تجھے کہا، پاکستان میں تجھے عرس کرتے ہوئے موت پڑتی ہے، حج کے نام پہ ہر سال عرس کرنے مکے مدینے آ جایا ہے۔ وہاں تو کوئی نہیں مرتی، پتھر کیوں مارتے ہو؟ اللہ نے مارے۔ جی آثار سے محبت نہیں ہونی چاہیے، میں نے کہا آثار سے محبت اللہ نے سکھائی ہے۔ مینا میں ہی قربانی کیوں، عرفات میں ہی خطبہ حج کیوں؟ وہ جبل رحمت کی بہاریں، وہ مینا مزدلفہ اور عرفات کے رنگ، وہ جمرات کی رمی، وہ طواف زیارت و طواف قدوم، یہ سارا کچھ نبیوں اور ولیوں کی یاد ہی تو ہے۔ اس لیے خدا نے اپنے بندوں کی یادیں مٹانے کی کسی کو ہمت اور طاقت نہیں دی ہے، اور اگر عام طور پر کوئی طاقت رکھتا بھی ہو نا، 2-4 مزاروں سے چادریں پھاڑ لے گا، کیا ہوگا؟ 2-4 سکولوں میں منع کر دے گا کہ قبر پہ جانا بدعت ہوتا ہے۔ میں نے کہا لوگوں کے دلوں کے اندر جو اللہ نے خود چراغ جلائے ہوئے ہیں ان کو تو کیسے بجھائے گا؟ اللہ جس کو اپنا بنا لیتا ہے ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر زمین کے اندر اس کے لیے قبولیت کے جھنڈے گاڑ دیتا ہے، اور اللہ ہر روز اس کے جھنڈے کو اونچا کرتا رہتا ہے۔ یقیناً یہ پھلکوٹ شریف کی رونقیں اور یہ رنگ اور یہ بہاریں، یہ جو حضرت شبیر حسین یہاں بیٹھے ہیں، اگر 2-3 سال پہلے کی میری گفتگو آپ کے ذہن میں ہو، اس نام میں بھی اللہ نے برکتیں رکھی ہوئی، صرف حسین ہوتے تب بھی نا، یہاں شبیر اور حسین دونوں ہی اکٹھے ہیں، شبیر اور حسین دونوں اکٹھے ہیں، یہاں سے حسینی رنگ اٹھتا ہے، یہاں سے شبیری رنگ اٹھتا ہے، اور یہ شبر اور شبیر کی جو نسبتیں ہیں یہ بڑی عظیم المرتبت نسبتیں ہیں، اور یقین مانے میں نے ابو بکر و عمر کی بات کی ہے، ہم اہل سنت ہیں، ہم نبی کے یاروں کو
سلیوٹ کرتے، سارے وفاداروں کے جوتے اٹھاتے. لیکن میرا ایک نکا جا جملہ چاہ کے لو کہ میں اتنے گل مکانا، جڑے حضور کول آ کے بہ جاؤ، حضور نال آ کے لگ جاؤ. ان جیسا کوئی ہے؟ ابو بکر جیسا کوئی ہے؟ عمر جیسا کوئی ہے؟ عثمان جیسا کوئی ہے؟ طلحہ و زبیر جیسا کوئی ہے؟ بلال جیسا کوئی ہے؟ صہیب رومی جیسا کوئی ہے؟ سلمان فارسی جیسا کوئی ہے؟ تھکنے بہت جلدی ہو. سلمان فارسی جیسا کوئی ہے؟ نہیں ہے. میں آخیا جڑے سینکڑے تے ہزارہ میل دور تو آن کے حضور نال بہ جاون، انہاں جہا کوئی نہیں. نال والے جہا کوئی نہیں تے آل والے جہا کون؟ جڑے نال آن کے لگ جاون انہاں جہا کوئی نہیں تے جڑے وچوں آئے ہوں. ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی کے صحابہ سے بھی پیار ہو تو ایمان مکمل ہوتا ہے، اور نبی کی آل کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. نبی کی آل کے بغیر چکے انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی کا سب سے پہلا مخاطب صدیق اکبر ہے. میں اور آپ تو بعد میں. نبی کی آل کا سب سے پہلا لحاظ رکھنے والا اس کا نام صدیق اکبر ہے، اور نبی کے سارے یار نبی کی عطرت کا خیال رکھنے والے. اللہ تعالیٰ آستانہ عالیہ نقشبندیہ کلکوٹ شریف کی بہاروں میں مزید اضافہ فرمائے، مزید رونقیں اور مزید رنگ اللہ کریم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہاں سے بہت سارے بے رنگوں کو رنگا ہوا بنا کے واپس کرے. جتنے فیض لینے آئے ہیں مولا، مانگنے والوں کو کیا شرم ہوتی ہے، یا اللہ یہ سارے ہی مانگتے ہیں، ان کو فیض سے اور کرم سے اپنی جھولیاں بھر کے واپس کرنا. وما علینا الا البلاغ.